بات نہیں سمجھیں گے، لیکن اس سکول سے آپ کا ایک ایسے MLA نکلا ہے، اس علاقے سے ایک ایسی پہچان نکلی ہے کہ جب جموں کشمیر کی اسمبلی میں ہم حلف اٹھا رہے تھے تو خود کو الگ پا رہا تھا، ان سب سے الگ دکھ رہا تھا، کیونکہ میں لوگوں کی امیدوں کو لے کر آیا ہوں اور ان کی امیدوں پہ کھڑا اترنے کے لیے 5 سال اس کا بوجھ اٹھایا اور انشاءاللہ پوری طاقت سے کریں گے، ہوا وہ سکولوں کا نظام ہو۔ مجھے یاد ہے ہمیں بیٹھنے کے لیے بچھونا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سکول کا حلیہ معراج بدلے گا کہ نہیں بدلے گا۔ میں ان پہاڑوں پر چل کے آیا ہوں، میرا بسیرا آج بھی ان پہاڑوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس علاقے میں روڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں میرا کام کیا ہے، لیکن دعا کرنا، جس طاقت سے ہم نکلے ہیں، جن امیدوں سے ہم اس ایوان تک پہنچے ہیں، اس ایوان میں جا کر وہاں سے آپ کی بہتری کے فیصلے بہتر ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، پوری طاقت لگائیں گے اور یہ 5 سال ہم کام کریں گے عوام کے لیے، علاقے کی بہتری کے لیے، اور اس کا بھی جواب ہوگا کہ ہمیں 5 سال کے بعد یہ نہ پڑے لوگ کہنے چاہیے کہ معراج کی کانسٹیچوئنسی ہے، معراج کا MLA تھا، اس نے سکولوں کو بدلا، اس نے ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کیا، سڑکوں کی حالت تھی اسے ٹھیک کریں گے، اور جن علاقوں میں سڑکیں نہیں ہیں ان علاقوں میں سڑک لے جائیں گے۔ یہ سپنا ہمارا بھی ہے، میرے غریب کا بھی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تعلیم لینے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد ہم صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ ہر بچے کا سپنا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پڑھ لکھنے کے بعد ایک اچھا آفیسر بننا ہے، ایک اچھی جاب لینی ہے، لیکن اس جاب کو پانا صرف اپنے پریوار کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس جاب کو پانے کے لیے اس کے بعد اس جاب سے لوگوں کو بہتر دینا وہ ضروری ہوتا ہے۔ ہر ملازم پڑھا لکھا ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر پڑھا لکھا ملازم نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں دوسرے فیلڈ میں بھی جا کر، چاہے آپ مزدوری کریں تو ایمانداری سے کریں، چاہے آپ دکانداری کریں ایمانداری سے کریں، چاہے آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے اسے ایمانداری سے کرنا ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور آج ثابت ہو گیا، یہاں پہ معزز لوگ بھی بیٹھے ہیں، تقدیر میں انسان کے جتنا لکھا ہے وہ آپ کو وقت سے پہلے اور وقت کے بعد نہیں ملے گا۔ جتنی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اتنا آپ کو ضرور ملے گا۔ شاید یہاں کے لوگ ہیں، جب میں گاؤں میں چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کاروبار کا، بزنس کا، گاروش شوڑشی ٹاپرشی تاتے نظر، لیکن مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا، اپنی سوچ پہ بھروسہ تھا، کیونکہ انسانیت کے لیے لڑتا تھا، ایمانداری سے لڑتا تھا۔ آج میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اس چیزوں کے لیے نہیں بھاگا تھا۔ آج گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، لیکن میرے مقدر میں یہ چیز ملنی تھی۔ اگر میرا راستہ غلط ہوتا تو بھی ایسا ہی ہوتا، اگر صحیح تھا تو آج میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ایمانداری سے یہ چیزیں حاصل کی۔ خوشی نہیں تھی، شوق نہیں تھا، لیکن بس آ گئی۔ اللہ نے اگر کسی انسان کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس رتبے کے حساب سے اس کی ضروریات کی چیزیں بھی اسے دی جاتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا یہاں کے سٹاف سے کہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ جو چھوٹی نسل ہوتی ہے اسے آپ جہاں چاہیں وہاں یہ مڑ جائے گی، لیکن ماں باپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم گورنمنٹ سکول میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھی بچے ہیں، وہ آپ کو دکھیں گے۔ گورنمنٹ سکول میں ہمارے بچے پڑھیں گے اور ان کی تعلیم بھی آپ کے سکولوں سے ہوگی، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم بہتر ڈیلیور کریں گے۔ ٹھیک سمجھ سین شوڑ پیرن تو اتنی سکولن ون شو تو سارنی شوڑن ہن ذمہ داری، میں تو ڈیولپمنٹل کام دیکھوں گا، آپ نے اس کی نشو نما کرنی ہے، اور اگر اس کی بہتر نشو نما ہوگی تو ایک نہیں ہزاروں یہاں سے ایماندار ہوں گے، چاہے وہ آفیسر کی شکل میں جائیں یا لیڈرز کی شکل میں جائیں۔ اور جموں کشمیر کی تاریخ میں
اس علاقے سے، ان پہاڑوں سے، جہاں الحاج غلام قادر گنی پوری رحمت اللہ علیہ کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں سے آج یہ موقع ملا ہے۔ اور جب جموں کشمیر کی اسمبلی لگے گی تو آپ کو دکھے گا کروڑوں میں ایک ایسا ایماندار کھڑا ہوگا جس کی پہچان اس سرزمین سے ہے، اور آنے والے کل میں بھی اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دیں گے اور جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تاریخ رقم کریں گے کہ سیاست کے اندر ایمانداروں کی ضرورت ہے، اور سیاست کے اندر ایماندار لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے ایمانی کے راستے کو چھوڑیں گے، ایمانداری سے کام کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باقی آپ نے جو پروگرام کیا ہمیں اچھا لگا۔ زیڈو صاحب کہہ رہے تھے ہمارا تو یہ گھر ہے، سکول سے ہمارا پرانا واسطہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ بیٹھنے کو من نہیں کرتا تھا کیونکہ بچھونا نہیں تھا، کبھی چھت سے پانی آ جاتا تھا، کچھ اور بھی ماحول تھا۔ لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں جس آنگن میں بیٹھے ہیں کچھ چاپی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، پینٹ نیچے زمین پہ لگ رہی ہے، بچھونا نہیں ہے۔ اور دیش اتنا ترقی کر رہا ہے، جب تک نہ ہمارے ملک کی ایجوکیشن بہتر ہوگی تب تک ہمارا ملک ترقی میں یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دہلی کے پیٹرن پر جموں کشمیر میں بھی ایجوکیشن کے نظام میں بہتری چاہتے ہیں۔ ہم الائنس کا حصہ ہیں، الائنس کی سرکار ہے، اور سرکار سے مجھے کافی امیدیں ہیں، سکولوں کی بہتری ہو، بجلی کے نظام کی بہتری ہو یا سڑکوں کی بہتری ہو، اس میں سرکار امیدوں پہ کھڑا اترے گی۔ اگر نہیں اترے گی تو معراج پوری طاقت سے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اپنی کانسٹیچوئنسی کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اس کی بہتری کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ہے، اس کا بوجھ ہمارے کاندھوں پہ ہے۔ ہم پوری طاقت سے اسے اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ ہم پھر سے آئیں گے، لیکن جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی وہاں آپ کوآپریٹ کیجیے، اور جہاں ہماری آپ کو ضرورت پڑے گی ہماری طرف سے کبھی بھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، باقی بلڈنگز کی جہاں تک آپ نے بات کی، یہ ہمارا شوق ہے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اروند کیجریوال کے ساتھ کیوں ہیں، تو میں نے کہا کہ دلی کے غریب کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں جب ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو وہاں پر سوئمنگ پول بنایا ہے، جس کے لیے دیش کے امیر زادے اپنی پکنک منانے کے لیے سوئمنگ پول میں اگر انہیں نہانا ہوگا تو وہ گوا جاتے ہیں، لیکن وہیں دلی کے سکول میں میرے غریب کا بچہ جب اسے نہانے کا من کرتا ہے تو دلی کے گورنمنٹ سکول میں وہ سوئمنگ پول میں نہاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا انفراسٹرکچر بھی بہتر بنے۔ مجھے اس سے وہی خواہش ہے کیونکہ اس نے جو چیزیں دلی میں کی ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کے اندر بھی ہوں، اس لیے ہم اکیلے تھے، اور 90 سیٹوں پہ ایک الگ پہچان رکھنے والا معراج ہے، کیونکہ معراج کی سوچ بہتر سکول کیسے بنے، بہتر سڑکیں کیسے بنے، بہتر نظام کیسے ہو، غریب کے ساتھ انصاف کیسے ہو، کل ان کے ہاتھوں میں مستقبل ہوگا۔ اگر ان کو تعلیم ویسی ہوگی تو بڑے ہو کر بھی غریب کے ساتھ انصاف یہی کریں گے، کیونکہ ان کا شوق، ان کی سوچ ایمانداری کی ہونی چاہیے، اور یہ چیز دینا آج سے ضروری ہے۔ ان کے ذہن میں نام ہوگا، یہ یاد کریں گے کہ اس دور میں معراج کیوں جیتا تھا، اس دور میں معراج MLA کیوں بنا تھا۔ تو جب پڑھیں گے تو جانیں گے معراج نے ایمانداری سے کام کیا، مستحق کے لیے لڑا، انسانیت کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو اس راستے پہ انہیں چلنا بڑا آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم۔ یہ جو میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے، لیکن آپ سب کو میری طرف سے مبارک۔